بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کا 45واں اور آخری لیکچر ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. آج کے لیکچر میں ہم اس پورے کورس میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا لیکچر اسینشلی اٹ از این اوور ویو یا آپ یہ کہہ لیں کہ پورے کورس کا ایک طریقے سے خلاصہ ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ 2 میں جن ٹاپکس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ان کا تعلق سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ کے اوور آل پروسیس کی مینجمنٹ سے تھا. اس کا اوور آل سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کیا رول ہے، آئیے سب سے پہلے ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایک ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم ایک بار پھر سے اس چیز کو یاد کر لیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کن کن چیزوں پہ مشتمل ہے اور یہ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز جو ہم نے اس کورس میں دیکھی ان کا اوور آل سافٹ ویئر انجینئرنگ میں یا پوری سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں کیا رول ہے. تو آئیے سب سے پہلے اس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ از ڈیفائنڈ ایز آل ایسپیکٹس آف سافٹ ویئر پروڈکشن. Software engineering is not just concerned with the technical processes of software development, but also with activities such as software project management and with the development of tools, methods, and theories to support software production. And this definition is given by Somerville, Ian Somerville. تو یہ ایئن سمرویل کی ڈیفینیشن کے مطابق سافٹ ویئر انجینئرنگ میں تمام ایسپیکٹس جن کا سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ سے تعلق ہے وہ تمام چیزیں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں شامل ہیں. اور اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ٹیکنیکل چیزیں، بلکہ اس کی مینجمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹولز کی ڈیولپمنٹ، تھیریز کی ڈیولپمنٹ، ٹیکنیکس کی ڈیولپمنٹ، وہ سب چیزیں بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں شامل ہیں. تو ایسی تمام چیزیں جو سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں مدد دیتی ہوں وہ تمام چیزیں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں شامل ہیں. اور اس سلسلے میں ایون دی پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن اٹ سیلف از پارٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ. ان مینی کیسز پروگرامنگ لینگویجز آر انفلوئنسڈ بائی دی سافٹ ویئر انجینئرنگ پرنسپلز، جن خوبیوں اور جن کی چیزوں کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر اس طریقے سے ڈیولپ کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ آسان ہے. تو سافٹ ویئر جو ہماری پروگرامنگ کی لینگویجز جو ہیں وہ بھی ان چیزوں سے انفلوئنس ہوتی ہیں اور اس طریقے سے ڈیزائن کی جاتی ہیں. تو وہ تمام ایکٹیویٹیز، ہر چیز جو سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں آپ کو مدد دے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں شامل ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے اس کورس کا فوکس یہ تھا کہ جو اس پوری ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی کو جو مینج کرنے کے لیے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے آپ ان کو عمل میں لے کے آئیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ بیسکلی 2 چیزوں کا نام ہے، ڈیولپمنٹ اور اس کے اوپر اس کی ڈیولپمنٹ کی مینجمنٹ. اس سلسلے میں ایک سافٹ ویئر انجینئر جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں یہ ڈسکس کیا تھا کہ سافٹ ویئر انجینئر از چیلنجڈ کہ وہ اپنی جو پروڈکٹ جو ہے، جو اس نے جو اپنا کام کرنا ہے، جو سافٹ ویئر بنانا ہے، وہ اس کو موسٹ کاسٹ افیکٹو مینر میں، یعنی کہ حتی الامکان جتنا سستا یا کم خرچ کرتے ہوئے وہ بن سکے، کاسٹ افیکٹو ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ود ان ایلوکیٹڈ ٹائم اینڈ ود دی ایلوکیٹڈ ریسورسز، اس میں ود اے گیون کوالٹی اس چیز کو بنانا جو ہے یہ ایک سافٹ ویئر انجینئر کا سب سے بڑا چیلنج ہے. 3 چیزیں ہم نے یہاں پر ذکر کی کہ ود ان ریسورسز، اس کے پاس جو ریسورسز ہوں وہ ان ریسورسز میں رہتے ہوئے. یہ ریسورسز کون سے ہیں؟ یہ ٹیکنیکل ریسورسز جس میں آپ کے ٹولز بھی شامل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ہارڈ ویئر بھی شامل ہے، آپ کے سافٹ ویئر کے ٹولز بھی شامل ہیں، آپ کے لوگ جو ٹیم جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. کاسٹ ایک آپ کو بجٹڈ ہوتی ہے، ایلوکیٹڈ ہوتی ہے، اس کاسٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سافٹ ویئر بنانا ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ آپ ایک ود ان اسکیجول ٹائم یا ایلوکیٹڈ ٹائم اس چیز کو بنانی ہے. یہ ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے سافٹ ویئر آپ ان 3 بیسک کنسٹرینٹس میں رہتے ہوئے آپ بنائیں. آف کورس دی 4th کنسٹرینٹ از
the requirement or the scope of the software itself. لیکن اسکوپ آپ کو دیا گیا ہو تو آپ کس طریقے سے اپنے ریسورسز کو آپٹیملی یوٹیلائز کریں اور اس طریقے سے یوٹیلائز کریں کہ سافٹ ویئر ٹھیک طریقے سے ود ان ٹائم ود ان بجٹ آپ بنا سکیں. یہ ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کا چیلنج ہے, اور اس چیلنج کو ایڈریس کرنے کے لیے یا یہ اس میں جو بھی مشکلات ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی, جو ٹولز آپ کو چاہیے ہوں گے, ان ٹولز کا تعلق سافٹ ویئر کی پروجیکٹ کی مینجمنٹ سے ہے. اوور آل مینجمنٹ کا اس چیز سے تعلق ہے کہ کس طریقے سے یہ سافٹ ویئر آپ نے ود ان ٹائم اینڈ ود ان گیون ریسورسز آپ نے بنانا ہے. اس سلسلے میں جو امپورٹنٹ چیز جو ہے جو ایک سافٹ ویئر انجینئر کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سافٹ ویئر فیل ہوتا ہے. دا ریزنس فار سافٹ ویئر فیلر, دیر آر مینی ریزنس. جو ان میں سے خاص چیزیں ہیں وہ ایک بار پھر سے آپ کی یاد دہانی کے لیے میں آپ کو اسکرین پہ لے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ کون سی موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سافٹ ویئر فیل ہوتا ہے, اور ایک سافٹ ویئر مینیجر کو اور ایک سافٹ ویئر انجینئر کو ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. وائی پروجیکٹس فیل. The topmost reasons for project failures are: an unrealistic deadline is established, changing customer requirements, ambiguous and incomplete requirements, an honest underestimate of effort, predictable and or unpredictable risks, technical difficulties, miscommunication among project staff, and فیلئر ان پروجیکٹ مینجمنٹ. اس میں جو خاص طور پہ جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں, جو ٹاپ موسٹ ریزنز جو ہیں, ان کا تعلق پہلی چیز جو ہے ریکوائرمنٹس سے ہے کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں اگر وہ اچھے طریقے سے نہ لکھی گئی ہوں تو یہ چیز آپ کو ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ ریکوائرمنٹ سے ڈرائیو ہو رہی ہے. آپ کا سافٹ ویئر کا ڈیزائن ریکوائرمنٹ سے ڈرائیو ہو رہا ہے, آپ کی پورا پلان جو سافٹ ویئر کا جو آپ بنا رہے ہیں وہ بھی سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ سے ڈرائیو ہو رہا ہے. جب تک آپ کو ریکوائرمنٹس نہیں پتا ہوں گی تو آپ کو یہ نہیں پتا لگے گا کہ آپ کو کس طرح کے ریسورسز چاہیے, کتنے ریسورسز چاہیے, کتنا ٹائم آپ کو اس چیز میں کرنے کے لیے لگے گا, کس طرح کے آپ کو ٹولز چاہیے, کس طرح کی آپ کو ٹیم چاہیے. جب تک ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے کلیئر نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ ان چیزوں کے بارے میں ان کو ڈٹرمن نہیں کر پائیں گے, اور اگر آپ یہ ٹھیک طریقے سے ڈٹرمن نہیں کر پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پروجیکٹ فیل ہوگا. تو ریکوائرمنٹس اچھے طریقے سے اسٹیبلش ہونا, ریکوائرمنٹس اچھے طریقے سے لکھی جانا, یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور اگر آپ کی ریکوائرمنٹس انکمپلیٹ ہوں, ایمبیگوس ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ چینجنگ ریکوائرمنٹس ہوں, ریکوائرمنٹ کریپس ہوں, تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے سافٹ ویئر کے فیلئر کی. اس کے ساتھ جو ہے آپ کی ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ آپ ان ریئلسٹک ہوں گی. اگر آپ کو ریکوائرمنٹس کا نہیں پتا ہے, ایمبیگوس ہیں, انکمپلیٹ ہیں, چینج ہو رہی ہیں, نئی ریکوائرمنٹس بیچ بیچ میں آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ایسٹیمیٹ کیے ہیں وہ سب ایسٹیمیٹس غلط ہو جائیں گے, اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ پروجیکٹ کے فیلئر کی صورت میں نکلے گا. تو سنگل موسٹ ریزن جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ریکوائرمنٹس, اچھی ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کا ہونا ہے. تو اگر ریکوائرمنٹس ہوں گی تو چانسز اس چیز کے بھی زیادہ ہیں کہ جو پہلا جو ہم نے جو ریزن لکھا تھا یا دیکھا تھا کہ پروجیکٹ کے فیلئر کا کیا ہے, کہ آپ کی ان ریئلسٹک اسکیجول جو ہے وہ کس وجہ سے ہو جاتا ہے. وہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹس نہ ہوں تو بہت بار اگر آپ کو صحیح طریقے سے نہیں پتا تو آپ کا اسکیجول ان ریئلسٹک ہوتا ہے. اس کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. بعض کا پریشر ہوتا ہے, بعض کا صرف ایک پروجیکٹ کو کسی طریقے سے پکڑنے کے لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ میں یہ کام اتنے عرصے میں کر دوں گا, حالانکہ وہ شاید کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو پھر ہر طریقے سے شارٹ کٹ لیے جاتے ہیں, کچھ ایسے طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کسی طریقے سے اب وہ اسکیجول میں فٹ ہو جائے, لیکن الٹیمیٹلی وہ نہیں ہو پاتا.
اور یہ پروجیکٹ فیلئر ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دین دیر آر ادر ایشوز کہ آپ نے یہ سب چیزیں تھیں لیکن جب ایسٹیمیٹ کیا اس میں غلطی ہو گئی. سو ایک جو ہے آنےسٹ جو غلطی جو ہو جانا اسکیجول میں یا جو آپ نے جو ایسٹیمیٹ کیا تھا ریسورسز کے لیے, وہ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی کوئی غلطی ہوگی تو آپ کا پروجیکٹ فیل ہوگا. پھر جو سب سے بڑا ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پروجیکٹ کو جو رسکس جو ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ایویلیویٹ نہیں کیا ہوتا اور ان رسک کو اس کی میٹیگیشن کی پالیسی نہیں بنائی گئی ہوتی. تو رسک کو ایویلیویٹ کرنا, رسک کو دیکھنا کہ کون کون سے رسک ہیں, ان کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور ان رسک کو کس طریقے سے میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں اگر آپ پروجیکٹ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ کامیاب ہو. اور انہی چیزوں کو جو ہے اوور آل اگر آپ سب چیزوں کو دیکھیں تو یہ ساری کی ساری پروجیکٹ مینجمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں. اور جو پروجیکٹ جو فیل ہوتے ہیں, کیپر جونز کی ایک اسٹڈی کے مطابق کہ 100% آف دی پروجیکٹس دیٹ فیلڈ, ایک فیکٹر ان کے فیلئر میں واز بیڈ پروجیکٹ مینجمنٹ. تو بیڈ پروجیکٹ مینجمنٹ واز ایسوسیٹڈ ود 100% آف دی پروجیکٹس دیٹ فیلڈ. یہ جو کیپرز جونز نے جو اسٹڈی کی تھی, شاید یہ 2001 میں انہوں نے یہ اپنا ڈیٹا پبلش کیا تھا. تو پروجیکٹ فیل ہونا جو ہے یہ اس کے جو وجوہات ہیں, جو خاص بڑی وجوہات ہیں, یہ ہر سافٹ ویئر انجینئر کو ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے اور ان پہ خاص طور پہ نظر رکھی جا سکے تاکہ یہ غلطیاں نہ ہوں اور آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے آگے بڑھے. اس سلسلے میں جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پروسیسز ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے پروسیسز اچھے طریقے سے ڈیفائن نہیں کیے ہوئے تو پھر آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جس میں انڈیویجولس پہ آپ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے. اگر کوئی شخص انڈیویجول جو ہے بڑے اچھے آپ کے پاس ٹیم ہے, ظاہر ہے کہ اچھی ٹیم ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے, لیکن وہ اچھی ٹیم اگر اس میں کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا کوئی اور چیز ہو جاتی ہے یا اس اچھے طریقے سے پرفارم کبھی نہیں کر پاتا, تو پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے دوسرے لوگ جو ہیں جو اتنے اچھے نہیں ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں پکڑ سکیں گے اور غلطی کرنے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے. تو اچھا پروجیکٹ مینج کرنا یا اچھے طریقے سے پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پروسیسز ہوں, اور یہ پروسیسز بیسیکلی آپ کو ایک روڈ میپ مہیا کرتے ہیں پورے پروجیکٹ کو مینج کرنے کے لیے. ایک یہ اوور آل روڈ میپ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے, کون سا کام کیسے کرنا ہے, کون کون سے کام کرنے ہیں, کیا آپ نے ورک پروڈکٹس پروڈیوس کرنی ہے, کون کون سے ڈاکومنٹس, کون کون سے آرٹیفیکٹس پروڈیوس ہونے ہیں, اس کی کوالٹی آپ کیسے چیک کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں. پروسیس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی سافٹ ویئر جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل چوز کرنا پڑتا ہے. کس طریقے سے آپ اپنے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کریں گے, کون سا لائف سائیکل ماڈل جو ہے آپ اس میں اپلائی کریں گے, کون سا لائف سائیکل ماڈل آپ کے پروجیکٹ کے لیے زیادہ سوٹیبل رہے گا. اس سلسلے میں ہم نے کئی لائف سائیکل ماڈل دیکھے جن میں جو سب سے امپورٹنٹ لائف سائیکل ماڈلس تھے وہ ٹو اسٹارٹ وتھ واز دی واٹر فال ماڈل, دین دی پروٹوٹائپنگ, پھر اس کے بعد انکریمنٹل ماڈل کی چند قسمیں تھیں, اسپائرل ماڈل واز دیئر, سنکرونائز اینڈ اسٹیبلائز واز دیئر, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. آپ کا فاؤنٹین ماڈل, RUP ریشنل یونیفائڈ پروسیس واز دیئر. سو یہ سارے ماڈلز جو ہیں یہ مختلف انوائرمنٹس میں مختلف طرح کے پروجیکٹس کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو موسٹ امپورٹنٹ ماڈل ہے وہ واٹر فال ماڈل کہلاتا ہے, جو جب سافٹ ویئر انجینئرنگ کا سب سے پہلے لوگوں کو احساس ہوا کہ ہمیں انجینئرنگ کی پریکٹسز اپلائی کرنی چاہیے تو اس وقت لوگوں نے سوچا کہ کس طریقے سے ہم سافٹ ویئر کو ڈیولپ کریں. تو سب سے پہلے جو چیز لوگوں نے پروپوز کی
وہ واٹر فال ماڈل تھا. واٹر فال ماڈل جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کا نام ہے. آپ کی جو مختلف فیزز جو آپ کی سافٹ ویئر کی ہیں, مختلف جو ایکٹیویٹیز آپ کی سافٹ ویئر کی ہیں, ان کو ون بائی ون, فیز بائی فیز آپ کرتے جاتے ہیں اور ایک سیکوینس کی صورت میں آپ کا پروجیکٹ آگے بڑھتا جاتا ہے. واٹر فال ماڈل جو ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیز جو ہے, جس طریقے سے ابھی میں نے ذکر کیا کہ آپ کا ایک سیکوینس کی صورت میں آپ کا پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے. تو پہلے آپ اپنے ریکوائرمنٹس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد انالیسز اور ڈیزائن کرتے ہیں, اس کے بعد کوڈنگ کرتے ہیں, اس کے بعد یونٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہوتی ہے, پھر وہ سسٹم آپ کا مینٹننس میں چلا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ, فیز بائی فیز آپ کا پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر سٹیج پہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک اپنا کام آگے بڑھا چکے ہیں اور کتنا کام آپ ختم کر چکے ہیں. دا پرابلم ود واٹر فال ماڈل واز کہ یہ ایکچولی اتنا ریئلسٹک نہیں ہے, اور کبھی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں ریکوائرمنٹس میں آپ کے کوئی غلطی رہ گئی ہے, جب آپ کوڈنگ کرنے گئے ہیں اس وقت آپ کو اگر اس چیز کا احساس ہوا ہے, یہ پتہ لگا ہے کہ ریکوائرمنٹ میں کوئی خرابی تھی, تو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ, چینج ایٹ, اور اس کو ماڈیفائی کر کے پھر اس کو ٹھیک کرے. اس کے بعد آپ نے ڈیزائن ٹھیک کیا, اس کے بعد دوبارہ آپ کوڈنگ پہ واپس آئے اور پھر اپنی پروگرس آگے بڑھاتے ہیں. تو ریکوائرمنٹ اس طریقے سے, آئی مین یو نیڈ اے فیڈ بیک میکانزم ان یور ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ماڈل. سو پیور واٹر فال ماڈل میں جو فیڈ بیک کا کانسیپٹ نہیں تھا, اس کے بعد لوگوں نے اس میں فیڈ بیک کا کانسیپٹ ڈال دیا. میجر ڈیفیکلٹی ود واٹر فال ماڈل واز کہ واٹر فال ماڈل پورے پروجیکٹ کو ایز ون بگ چنک اس کو کنسیڈر کرتا ہے. تو شروع سے لے کے آخر تک جو ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ پورا پروجیکٹ ایک ہی بار ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس سے پرابلم جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات ریکوائرمنٹس چینج ہو گئی ہوتی ہیں, ٹائم اس میں بہت سارا گزر چکا ہوتا ہے, ٹائم الیپس ہو چکا ہوتا ہے, تو ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہیں. جب ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہیں تو اگر 2-3 سال کے بعد آپ نے پروڈکٹ ڈیولپ کی اور اس وقت کی گراؤنڈ ریئلٹیز آر ڈفرینٹ, ریکوائرمنٹس آر ڈفرینٹ, obviously that product is of very little use. دوسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ 2-3 سال کے بعد, ایک لمبے عرصے کے بعد یہ کلائنٹ کو یہ چیز واپس ملتی ہے, اس وجہ سے کلائنٹ کی فیڈ بیک اس پروڈکٹ کے بارے میں بہت دیر سے آتی ہے, اور اگر کسی وجہ سے کوئی غلطی رہ گئی ہو تو یہ ماڈل جو ہے یہ اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اگر وہ غلطی آ گئی ہے 2-3 سال بعد, آپ کو پتا لگا کہ شروع میں ہی آپ نے ریکوائرمنٹ سمجھنے میں ہی غلطی کر دی تھی, کلائنٹ نے آپ کو جب پروڈکٹ دیکھی اس نے کہا یہ آپ نے کیا بنا دیا, میں نے تو آپ کو کچھ اور کہا تھا, تو بائی دیٹ ٹائم اٹ از ٹو لیٹ, اور پھر اس کی کاسٹ اسی طریقے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو چیز جو ہے یہ واٹر فال ماڈل کی کو اس وجہ سے پرابلمس ہیں, اور اس وجہ سے واٹر فال ماڈل آج کل اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا. لیکن واٹر فال ماڈل کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ آپ کو مختلف جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گی. جو آپ کا انکریمنٹل ماڈل جو ہے, جو ایٹریٹو ماڈل جو ہیں, ان میں بھی آپ کو مختلف واٹر فال ماڈل کی شکلیں نظر آئیں گی. اور اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ واٹر فال ماڈل کی فیزز تو وہی ہوں جو آپ نے ریکوائرمنٹ انالیسز اینڈ ڈیزائن, اس کے بعد کوڈنگ, اس کے بعد ٹیسٹنگ, انٹیگریشن, اور اس کے بعد آپ مینٹیننس میں آپ اس کو لے جاتے ہیں. فیزز تو وہی رہتے ہیں, لیکن آپ پورے پروجیکٹ کو ایز اے ہول دیکھنے کے بجائے آپ پروجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے چنکس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اور ہر چنک کو سارٹ آف واٹر فال کے طور پہ آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, اور پورا جو سافٹ ویئر جو ہے وہ انکریمنٹس میں ڈیولپ ہوتا ہے. تو دس از اے ویری یوزفل ماڈل, کافی کامن ہے اس کا استعمال انڈسٹری میں. انکریمنٹل ماڈل کی اور بے شمار قسمیں ہیں جو خاص طور پہ آج کل جو آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر آبجیکٹ جو ہے وہ
ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے اور اس کو الگ سے آپ بنا سکتے ہیں اور یونٹ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو جب آپ سافٹ ویئر کو انکریمنٹلی آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان آبجیکٹس کو انکریمنٹلی آپ بناتے جائیں تو الٹیمیٹلی یو ول ہیو آل دی آبجیکٹس دیٹ یو نیڈ, سم ہاؤ یو پٹ دیم ٹوگیدر اینڈ یو ول ہیو یور پروڈکٹ. تو آپ کا جو انکریمنٹل ماڈل جو ہے, جو آپ کے جو آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلز جو ہیں وہ سارٹ آف انکریمنٹل ماڈل ہیں جس میں جو سافٹ ویئر جو ہے ایک ہی چنک کے طور پہ ایک بڑی پروڈکٹ کے طور پہ ڈیولپ نہیں ہوتی, بلکہ انکریمنٹلی وہ ایوالو کی جاتی ہے, ڈیولپ کی جاتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ اپنی آخری شکل اختیار کر لیتی ہے. تو اس سلسلے میں جو مشہور یا کامن یا آج کل بہت عام جو استعمال میں جو ماڈلز ہیں ان میں ایکسٹریم پروگرامنگ از ون ماڈل. RUP is becoming a de facto standard, but you know that once again is meant for large type of projects. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے دوسرا لائف سائیکل ماڈل دیکھا تھا جو کہ تھا اسپائرل ماڈل. اسپائرل ماڈل ونس اگین ایک طرح سے ایک انکریمنٹل ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے, لیکن اس میں جو مین جو کمپوننٹ ہے اس ماڈل کا وہ ہے رسک. ہر اٹریشن یا اس کی اسپائرل کی ہر بار ایک اٹریشن جو ہوتی ہے, جب آپ اس سائیکل میں سے گزرتے ہیں تو ہر بار آپ نئے سرے سے رسک انالیسس کرتے ہیں, اور اگر آپ اس رسک کو میٹیگیٹ نہ کر پائیں تو پھر وہ پروجیکٹ جو ہے اس کو ابینڈن کر دیا جاتا ہے. اسپائرل ماڈل جو ہے یہ بہت کمپلیکس اور بہت بڑے پروجیکٹس میں استعمال ہوتا ہے. کسی بھی سافٹ ویئر آرگنائزیشن کی سکسیس جو ہے اس میں جو فیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پروسیسز کتنے اسٹرانگ ہیں. اس سلسلے میں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ کا ڈیفائن کیا ہوا ماڈل جس کو ہم کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل کے نام سے جانتے ہیں وہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے. اوریجنلی دس ماڈل واز designed to assess the capability or the maturity of different software organizations. بڑے پروجیکٹس کے لیے جب ناسا نے اپنے پروجیکٹس دینے شروع کیے تو ان کے لیے یہ بڑی مشکل تھی کہ کس آرگنائزیشن کو پروجیکٹ دیں, کون سی آرگنائزیشن ایسی ہے جو پروجیکٹ کر سکتی ہے, کون سی نہیں کر سکتی. تو اس سلسلے میں یہ ماڈل ڈیزائن کیا گیا تھا, اینڈ دس ماڈل پرووائڈز اے گڈ گائیڈ لائن فار سافٹ ویئر آرگنائزیشنس کہ کس طریقے سے آپ کو کون سے کام کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ سافٹ ویئر ایک کنسسٹنٹ طریقے سے ایک اچھے طریقے سے آپ بنا سکیں, اور آہستہ آہستہ آپ اپنی آرگنائزیشن جو ہے اس کو زیادہ بہتر آپ کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ سافٹ ویئر زیادہ کنسسٹنٹلی, زیادہ آپ کی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی زیادہ بہتر ہو اور زیادہ بہتر کوالٹی کے ساتھ آپ سافٹ ویئر بنا سکیں. تو کیسے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے, کون کون سے آپ کو پروسیسز چاہیے, کس طرح کے پروسیس چاہیے. تو یہ جو پروسیسز جو ہیں یہ آپ کے کیپیبلٹی میچورٹی ماڈل کے ذریعے اس کو اسیس کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی آرگنائزیشن جو ہے وہ میچورٹی کے کس لیول پہ ہے. اور اس سلسلے میں دیر ور 5 ڈفرنٹ میچورٹی لیولز جو ہم نے دیکھے تھے. وہ جو میچورٹی لیولز تھے, ایک وہ جو 5 آپ کے میچورٹی لیولز تھے, اسٹارٹنگ ود انیشل دین ریپیٹیبل, یہ آپ کی کسی بھی آرگنائزیشن کی میچورٹی کو اسیس کرنے کا طریقہ ہے. میں ابھی یہ بات آپ کو کہہ چکا ہوں. جتنا آپ کی آرگنائزیشن جو ہے زیادہ میچور ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پروسیسز اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں, اتنے بہتر ہیں, اور آپ کے چانسز جو ہیں ایک سکسیسفل پروجیکٹ کو ڈلیور کرنے کے وہ اتنے زیادہ ہیں. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو سلائڈ پہ ایک بار پھر سے لے چلتا ہوں تاکہ ہم اس کو پھر سے ایک بار دیکھ لیں, کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. یہ جو 5 میچورٹی لیول ہیں, اسٹارٹنگ وتھ انیشل, دین ریپیٹیبل, دین ڈیفائنڈ, دین مینجڈ اینڈ دین آپٹیمائزڈ.
یہ اوریجنل سافٹ ویئر سی ایم ایم کے ماڈل میں یہ اس طریقے سے تھا. اس کے بعد ہم نے لیٹر سٹیجز میں ہم نے یہ دیکھا کہ دیر از اے نیو اسٹینڈرڈ دیٹ از سی ایم ایم آئی, جس میں ذرا تھوڑی سی پکچر تھوڑی سی فرق ہو جاتی ہے, اور اس میں دو مختلف طریقوں سے اپنی سافٹ ویئر کو آپ میچورٹی سی ایم ایم پہ آپ لے کے جا سکتے ہیں. ایک وہ اسٹیجڈ ہے جو یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جو ہم نے ابھی پہلے دیکھا, اور دوسرا کنٹینیوس ہے. اسٹیج میں دا پروسیس امپروومنٹ از میجرڈ یوزنگ میچورٹی لیولس. ان دی کنٹینیوس the process improvement is measured using capability levels. In the case of staged, maturity level is the degree of process improvement across a predefined set of process areas, or continuous mein capability level is the achievement of process improvement within an individual process area. In the case of staged, organizational maturity pertains to the maturity of a set of processes across an organization. And in the case of continuous, process area capability pertains to the maturity of a particular process across an organization. تو اسٹیج میں آپ پوری آرگنائزیشن کے اکراس دیکھتے ہیں, اور کنٹینیوس میں آپ ایک پروسیس ایریا کی اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پروسیس ایریا میں, اس پرٹیکولر پروسیس ایریا میں آرگنائزیشن کس حد تک آگے بڑھی ہوئی ہے اور کیا کچھ اس نے کیا ہوا ہے. کمنگ بیک ٹو دس اسٹیجڈ کائنڈ آف پکچر سی ایم میچورٹی لیولس کی, وی ہیڈ دیز انیشیل ریپیٹیبل ڈیفائنڈ مینجڈ اینڈ آپٹیمائزڈ. اینڈ انیشیل واز ایڈ ہاک پروسیسز, ریپیٹیبل واز پروجیکٹ مینجمنٹ, ڈیفائنڈ ایز پروسیس ڈیفینیشن, مینجڈ ایز پروسیس میجرمنٹ, اینڈ آپٹیمائزڈ از پروسیس امپروومنٹ. اس سلسلے میں جو ہم نے پورے کورس میں دیکھا وہ ہم نے ریپیٹیبل جو ہمارا لیول تھا, دیٹ از دی سیکنڈ لیول آن دی سی ایم ایم میچورٹی ماڈل, جس میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی بیسک کیپبلٹیز کے ساتھ ڈسکشن ہے. ہم نے اس پہ پوری ڈسکشن کی. جو پروجیکٹ مینجمنٹ سے جو ریلیٹڈ جو ہے دیٹ از دا ریپیٹیبل لیول. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی آرگنائزیشن ایسے اسٹیج پہ پہنچ گئی ہے جہاں پر آپ کے پروسیسز جو پروجیکٹ مینجمنٹ سے, بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ سے جن کا تعلق ہے, وہ دے آر ان پلیس, اینڈ یو کین ریپیٹ دی سکسیس آف یور ارلیئر پروجیکٹس. اگر جو آپ نے کام اس سے پہلے کیا ہوا ہے اس سے ملتا جلتا آپ کو کام دیا جائے تو یو کین ریپیٹ اٹ. یور پروسیسز آر دیئر, یو کین ریپیٹ یور سکسیس اگین. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ اٹ سیلف. وداؤٹ پروجیکٹ مینجمنٹ یا بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ کی جو چیزیں آپ کو چاہیے, جب تک آپ کے پاس وہ نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ کا پروسیس جو ہے وہ ریپیٹیبل نہیں کہلائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سکسیس کو ریپیٹ نہیں کر پائیں گے. اس میں کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ اٹ سیلف, جو آپ کی پروجیکٹ پلاننگ اور اس کو اوور سائٹ, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بٹ دین دیر آر ادر تھنگس دیٹ آر ویری امپورٹنٹ ان دس کانٹیکسٹ, اینڈ دوز آر دی ریکوائرمنٹ مینجمنٹ. ریکوائرمنٹس کو جب تک آپ اچھے طریقے سے مینج نہیں کر پائیں گے اس وقت تک آپ کسی طریقے سے آپ سکسیسفل نہیں ہو پائیں گے. یاد رہے کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں اگر یہ اچھے طریقے سے مینج نہ کی گئی ہوں تو دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کازز فار سافٹ ویئر فیلئرس. جو سب سے بڑے جو ریزنس ہیں, جو سب سے بڑی وجوہات جو ہیں سافٹ ویئر کے فیل ہونے کی, اس میں ریکوائرمنٹس کو اچھے طریقے سے مینج نہ کرنا ہے. اس میں ریکوائرمنٹ کریپس بھی شامل ہیں. یہ ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہیں ایز یو آر ڈیولپنگ یور پروجیکٹ. بڑی اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے. بڑے لیٹر سٹیجز تک آپ پہنچے ہوئے ہیں, اس وقت بھی ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہیں. ریکوائرمنٹ ایمبیگوس ہیں, انکمپلیٹ ہیں, ریکوائرمنٹس ٹریک پراپرلی نہیں ہو رہی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پروجیکٹ فیل ہو جائے گا. تو یہ ریپیٹیبل میں جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں, جو امپورٹنٹ کی پروسیس ایریاز ہیں, وہ پروجیکٹ مینجمنٹ اٹ سیلف, جس میں پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ اوور سائٹ, دین ریکوائرمنٹ مینجمنٹ, اور پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے یا کی پروسیس ایریا ہے
جس کو کہتے ہیں کنفیگریشن مینجمنٹ. یہ کنفیگریشن مینجمنٹ اوور آل چینج سے ڈیل کرتی ہے. تو جب تک آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ کسی پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے مینج نہیں کر پائیں گے اور اپنی سکسیس کو آپ ریپیٹ نہیں کر پائیں گے. There were a couple of other things. For example, subcontract management was also defined at this level. لیکن ہم نے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی اس کورس میں بیکاز وہ اس کیس میں زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے جب کہ آپ اپنے جو پروجیکٹ جو ہے وہ سب کانٹریکٹ کر رہے ہوں. تو جو آپ کسی وینڈر سے جب آپ ڈیل کر رہے ہوں تو اس کانٹریکٹ کو آپ نے کیسے مینج کرنا ہے, یہ پروسیس جو ہے یہ اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے کام آتا ہے, اس چیز کو پراپرلی مینج کرنے کے لیے کام آتا ہے. تو ہمارے اس کانٹیکس میں اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم جن چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروجیکٹ مینجمنٹ اچھی طریقے سے کریں, ہم کنفیگریشن مینجمنٹ کریں, ہم ریکوائرمنٹ مینج ٹھیک طریقے سے کریں. اور اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک طریقے سے ہم مینج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بڑی حد تک ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم جو ہے ایک اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم اپنی پرانی سکسیسز کو ہم ریپیٹ کر لیں اور ہم بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو ہم پرفارم کر رہے ہیں. تو جو پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے اس میں ایک پروجیکٹ مینیجر کو کن چیزوں کے بارے میں خیال رکھنے کی اسے ضرورت ہے, کن چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیا کچھ ایک پروجیکٹ مینیجر کو کرنا پڑتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے سلسلے میں, آئیے ایک بار پھر سے ہم اس پہ نظر دوڑاتے ہیں. The main project management concerns are the product quality, risk assessment, measurement, cost estimation, project scheduling, customer communication, staffing, other resources, and project monitoring. And what a project manager needs to do is he or she needs to plan, organize, control, and motivate the team. پروجیکٹ مینجمنٹ میں جن چیزوں کو آپ کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, سب سے پہلے تو آپ نے پروجیکٹ کا اسکوپ ڈیفائن کرنا ہے کہ پروجیکٹ ہے کیا, کیا کچھ آپ کو کرنا ہے اور اس کی باؤنڈریز کیا ہیں اور کس حد تک آپ نے اس میں کون سی چیز کرنی ہے. تو اسکوپ کی ڈیفینیشن جو ہے از دی فرسٹ اسٹیپ. جب آپ ایک بار اسکوپ کو ڈیفائن کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ریسورسز کا تعین کریں کہ آپ کو کتنے ریسورسز چاہیے ہوں گے, کس طرح کے ریسورسز چاہیے ہوں گے, ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر ریسورسز, ٹولز, آپ کی ٹیم کس طرح کی آپ کو چاہیے ہوگی, ان ساری چیزوں کا آپ کو تعین کرنے کی ضرورت ہے. دین یو میک دی پروجیکٹ پلان. تو پروجیکٹ پلان بنانے کے لیے آپ کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پروجیکٹ کو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر میں آپ بریک کریں, اس کا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنائیں, اس کا گینٹ چارٹ بنائیں, اس کا پرٹ چارٹ بنائیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ کون سی چیزیں کریٹیکل پیتھ میں ہیں, سیکوینس ہیں, کون سے ٹاسک پیرل میں کیے جا سکتے ہیں. تو ایک پورا اس کا سیکوینس اور اس کا آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس آرڈر میں کام کرنے کی ضرورت ہوگی اور کون سا کام جو ہے کس شخص کے ذمہ ہوگا, اور پھر ان چیزوں کو آپ کو کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز جو پروجیکٹ مینیجر کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رسک کو اینالائز کرنا, رسک کو دیکھنا, اسیس کرنا اور اس کی میٹیگیشن کی ایک اسٹریٹجی بنانا. اگر آپ پروجیکٹ کو اچھے طریقے سے اس کے رسک کو آپ اینالائز نہیں کر پائیں گے, اگر رسک نہیں دیکھ سکیں گے تو پروجیکٹ فیل ہو جائے گا, اور یہ ایک بڑے ریزنز میں سے ایک ریزن ہے جو پروجیکٹ کے فیل ہونے کا ہے. تو ایک پروجیکٹ مینیجر کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کے پاس ایک سیکوینس بن گیا, ایک آپ نے اس کا یہ دیکھ لیا کہ کون سا کام کس نے کرنا ہے اور کس آرڈر میں یہ کام کیا جائے گا, پھر اس سے آپ پروجیکٹ اسکیجول بناتے ہیں, اس کی کاسٹ نکالتے ہیں, سو اینڈ سو فورتھ, اور پھر آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو انشور کہ آپ کا جو آپ نے جو پروجیکٹ پلان جو آپ نے بنایا تھا اس پروجیکٹ پلان کو پراپرلی فالو کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک پروجیکٹ مینیجر کے لیے یہ ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے یہ کنسرنس ہیں کہ وہ دیکھیے کہ اس پہ کتنی کاسٹ لگے گی, کتنے ریسورسز لگیں گے, کتنا ٹائم لگے گا, کس طرح کے ریسورسز لگیں گے, اس میں رسک کیا ہیں, کسٹمر کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے ہوگی, اسٹافنگ آپ کیسے کریں گے, اینڈ سو فورتھ. اور یہ تمام ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا ایک پروجیکٹ مینیجر کا کام ہے. اس میں ظاہر ہے اس کو مختلف لوگوں سے سپورٹ بھی ملتی ہے, لیکن اگر
ان تمام باتوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو کہیں نہ کہیں جا کے کوئی گڑبڑ ہو جائے گی. اگر آپ نے فرض کریں کمیونیکیشن کا خیال نہیں رکھا کہ کسٹمر کے ساتھ یا اپنی ٹیم میں آپس میں کمیونیکیشن کس طریقے سے ہوگی, تو اکثر مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ کیوس کی صورت میں نکلتا ہے. اگر آپ نے اسکیجول ٹھیک طریقے سے ڈیفائن نہیں کیا یا آپ نے اس کو مانیٹر ٹھیک طریقے سے نہیں کیا تو پھر ونس اگین کوآرڈینیشن کے ایشوز ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ کون سی چیز کس وقت آئے گی, کس کو کس چیز کیسے ڈلیور ہوگی, کس ٹائم پہ ڈلیور ہوگی اور کون شخص کس وقت فارغ ہوگا. تو پھر ونس اگین کیوس کی صورت بن جاتی ہے یا آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ افیکٹولی یوٹیلائز نہیں ہو پاتے اور اس طریقے سے پروجیکٹ جو ہے وہ ایک کامیاب پروجیکٹ نہیں رہتا. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں جو ایک پروجیکٹ مینیجر کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پروجیکٹ مینیجر کو جو اور امپورٹنٹ چیز جو ہے, ایک تو یہ ہے نا کہ یہ تھیوریٹیکلی کہ یہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے, بٹ دی پروجیکٹ مینیجر آلسو نیڈس ٹو موٹیویٹ دا ٹیم. ٹیم کو چلا کے رکھنا, اس کا مومنٹم قائم رکھنا, یہ بھی ایک پروجیکٹ مینیجر کا ایک امپورٹنٹ کام ہے. اور اگر یہ پروجیکٹ مینیجر جو ہے یہ لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کرے گا تو مومنٹم بریک ہو جاتا ہے, لوگ ڈسہارٹن ہو جاتے ہیں, وہاں پر کیوس پڑ جاتا ہے, انٹرسٹ نہیں رہتا اور الٹیمیٹلی وہ جو پروجیکٹ جو ہے وہ ایک فیلڈ پروجیکٹ کی طرف وہ چلا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے, موٹیویٹ اپنی ٹیم کو رکھنا بھی ایک پروجیکٹ مینیجر کی, ایک لیڈر کی ذمہ داری میں شامل ہے. ایک پروجیکٹ مینیجر جو ہے اس کے پاس جو مختلف چیزیں جو ہیں, جو مختلف فیکٹرز جو ہیں جن کے ساتھ وہ کھیل سکتا ہے ان آرڈر ٹو فٹ دس پروجیکٹ ود ان دی گیون ریسورسز اینڈ ٹائم, کاسٹ اینڈ ٹائم جو ہے اس میں ایک ٹرائنگل سی بنتی ہے. اور وہ ٹرائنگل کیسی ہے, آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. دیر آر 3 بیسک فیکٹرز that a project manager can play with, and these are the scope, resources and schedule. If the scope is fixed, you can play with the schedule and resources. آپ scope آپ کا فکس ہو گیا تو آپ یا تو آپ ٹائم بڑھائیں یا ریسورسز بڑھائیں یا آپ دونوں چیزیں کچھ بڑھائیں اگر آپ کو اس اسکوپ کو فلفل کرنا ہے, اگر آپ کسی طریقے سے آپ کو اس کو فٹ کرنا ہے تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو دیکھنی ہے کہ ریسورسز کتنے چاہیے ہوں گے, اسکیجول کتنا چاہیے ہوگا. اگر آپ کے پاس اسکیجول فار ایگزامپل فکس کر دیتے ہیں, یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز ڈلیور کرنی ہے اگلے 6 مہینے میں, تو دین یو کین پلے ود دی ریسورسز. بس ان لمیٹڈ ریسورسز ہوتے بھی نہیں ہیں اور زیادہ ریسورسز ڈالنے سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا, تو دین یو شوڈ پلے ود دا اسکوپ. یہاں پر جو امپورٹنٹ پرنسپل جو ہے دیٹ یو آلویز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریمبر از کہ وین یو ایڈ ریسورسز, تو ریسورسز کو ایڈ کرنے سے کمیونیکیشن اوور ہیڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب ٹیم سائز بہت زیادہ بڑا ہو جائے تو افیکٹولی پروڈکٹیوٹی 0 کو اپروچ کرنی شروع ہو جاتی ہے اور بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ریسورسز کو بہت سوچ سمجھ کے ایڈ کرنا چاہیے. ریسورسز کو ایڈ کرنا اکثر اوقات زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے. So basically you have 2 things at your disposal, that is the scope and schedule, and of course resources to some extent. تو یہ ایک پروجیکٹ مینیجر کے ٹولز ہیں جو پروجیکٹ مینیجر کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو افیکٹولی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر یاد رہے کہ وی آر ناٹ کمپرومائزنگ دی کوالٹی, وی آر سیئنگ کہ کوالٹی ریمینس کانسٹنٹ. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ وی آر گوئنگ ٹو in order to meet the schedule or meet the deadline, we are going to deliver the product with poor quality. The quality will remain the same. Quality پہ compromise نہیں کرنا. اگر آپ quality پہ compromise کرنا شروع کر دیں تو پھر تو کوئی چیز بھی آپ اس کو چھیڑ سکتے ہیں اور کوئی بھی اس کا نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں. Then the important factor is, or the important question is, the software quality assurance. What is quality? When we talk about quality, we have to talk about the nature of quality. And in that, we saw that there were 2 different things that we can talk about. That is the internal quality of the product and the external quality of the product.
And the question really is, does the internal quality translate in external quality? And the other question that we always need to worry about is that, do we need to worry about the quality after the code has been generated, or should we be worrying about it all the time? So these are the important things that we have to look at. Quality assurance جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہاؤ ڈو وی اشور دی کوالٹی آف دا پروڈکٹ. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی جو چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ کوالٹی ہوتی کیا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہم نے خاص طور پہ جو چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ کوالٹی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر کی انٹرنل کوالٹی کیسے ہے اور کیا وہ انٹرنل کوالٹی ایکسٹرنل کوالٹی پہ میپ ہوتی ہے یا نہیں. انٹرنل کوالٹی کسی بھی سافٹ ویئر کی کیا ہے کہ فرض کریں میں اس کے ڈیزائن کی کوالٹی کی بات کرتا ہوں تو اس کی کوہیژن کیسی ہے, اس کی کپلنگ کیسی ہے. یہ کانسیپٹس ہم نے پہلے پڑھے تھے. ایکسٹرنل کوالٹی کیا چیز ہے؟ ایکسٹرنل کوالٹی یہ ہے کہ جب کلائنٹ جو ہے وہ آپ کا سافٹ ویئر لیتا ہے تو وہ اس سافٹ ویئر کو کیسا پاتا ہے, کیسے اس کو ایسس کرتا ہے. کلائنٹ از ناٹ انٹرسٹڈ ان کہ اس کی کپلنگ کیسی ہے, کوہیژن کیسی ہے, آپ نے کوڈنگ کیسی کی ہے, آپ نے کوڈنگ سٹائل آپ نے کیسے یوز کیا ہے. کلائنٹ از ناٹ ورڈ اباؤٹ دیٹ. کلائنٹ کن چیزوں میں انٹرسٹڈ ہے؟ سب سے پہلے جو سافٹ ویئر جس کام کے لیے بنایا گیا ہے وہ کام پورا ہو رہا ہے یا کہ نہیں ہو رہا. اگر تو کام پورا نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہ وہ سافٹ ویئر اچھا نہیں ہے. تو یہ ایک پہلا فیکٹر ہے. اس کے بعد پرفارمنس ایک دوسرا فیکٹر آ جاتا ہے. جو امپورٹنٹ فیکٹرز جو سافٹ ویئر کے جو کلائنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اس سافٹ ویئر میں کسی قسم کی چینج کی ضرورت ہوتی ہے فار وٹ ایور ریزن, چاہے لیٹس سے کہ وہ کوئی ڈیفیکٹ ہے, اس ڈیفیکٹ کو فکس کرنا ہے, چاہے اس میں کوئی نئی چیز لے کے آنی ہے, انہینس کرنا ہے, یا آپ نے اس کو اڈیپٹ کرنا ہے دوسرے پلیٹ فارم پہ, نئے انوائرمنٹ پہ, کتنا جلدی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. جب یہ وینڈ کو جب وہ سافٹ ویئر دیا جائے گا کتنا جلدی وینڈر اس چیز کو فکس کرے گا, بگ کو ریموو کرے گا, نئی ریکوائرمنٹ کو بیچ میں انکارپوریٹ کرے گا, نئے پلیٹ فارم پہ اس کو لے کے جائے گا. تو جو مینٹیننس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کتنی جلدی پرفارم ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ مینٹیننس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کا تعلق بہت حد تک انٹرنل کوالٹی سے ہے. اگر آپ کا سافٹ ویئر اگر ہائیلی کوہیسو ہے اور لوزلی کپلڈ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ مینٹینیبل سافٹ ویئر ہے. جب وہ زیادہ مینٹینیبل سافٹ ویئر ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں کرنی آسان ہوں گی, آپ بگ فکس کرنے آسان ہوں گے, چینج جو ہے وہ لوکلائزڈ ہوگی, آپ نئی انہینسمنٹس کرنی آپ کو زیادہ آسان ہوگی, اور اسی طریقے سے آپ اس کو نئے پلیٹ فارم پہ موو کرنا چاہیں گے تو وہ چیزیں آسان ہوں گی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں تو انٹرنل کوالٹی ٹرانسلیٹس انٹو ایکسٹرنل کوالٹی. لیکن جو اس کو جج کیا جاتا ہے وہ کلائنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ کلائنٹ اس کو یا یوزر اس کو ایز اے بلیک باکس ٹریٹ کر رہا ہے, ایز اے بلیک باکس دیکھ رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک کر رہا ہے, یہ پرفارمنس ٹھیک دے رہا ہے, یہ اگر کوئی اس میں پرابلم ہوتی ہے تو کتنی جلدی مجھے واپس مل جاتا ہے, میرا بزنس تو نہیں بند ہو جاتا, اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایکسٹرنل فیکٹر سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایکسٹرنل فیکٹر سے اس کو میجر کیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے وہ میکال کے کوالٹی فیکٹرز کو دیکھا تھا جو بیسکلی آپ کی سافٹ ویئر کی مینٹیننس کے حوالے سے سافٹ ویئر کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. اب جو دوسرا بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹی ایشورنس جو ہے, شوڈ وی وری اباؤٹ اٹ کہ جب ہم اس سافٹ ویئر کو بنا کے ہم کلائنٹ کے پاس بھیجیں تو جب ہم نے کوڈنگ ختم کر لی ہے تو اس وقت ہم بھیجنے سے پہلے اس کی کوالٹی چیک کریں, ٹیسٹ کر لیں اچھی طریقے سے, اینڈ وین وی آر ہیپی اباؤٹ اٹ وی سینڈ اٹ ٹو دی کلائنٹ, یا یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر جو ہے پورا ڈیولپمنٹ لائف سائیکل جو ہے, جب یہ پورے سائیکل سے گزرتا ہے, ہر وقت ہر سٹیج پہ ہم اس سٹیج کے حوالے سے اس کی کوالٹی ہم ایشور کرتے ہیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کام کیا گیا ہو وہ اچھی کوالٹی کا کام کیا گیا ہو. فار ایگزامپل آپ نے ریکوائرمنٹس بنائی ہیں تو وہ اچھی ہوں, آپ نے ڈیزائن کیا ہے تو وہ اچھا ہے, آپ نے کوڈ کیا ہے تو وہ
اسٹینڈرڈس کو میٹ کر رہا ہے اور وہ اسٹائل گائیڈس کو میٹ کر رہا ہے اور اچھا ہے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو ہر سٹیج پہ آپ کوالٹی کو اشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جتنی آپ دیر سے کسی ڈیفیکٹ کو آپ پکڑیں گے, اگر وہ ریکوائرمنٹ کا ڈیفیکٹ ہوگا, ڈیزائن کا ڈیفیکٹ ہوگا, کوڈنگ کا ڈیفیکٹ ہوگا, اگر آپ آخر میں جا کے ٹیسٹ کرتے ہوئے اسے پکڑیں گے تو جتنی دیر سے وہ ڈیفیکٹ پکڑا جائے گا اتنی زیادہ ہوگی اس کو فکس کرنے کی کاسٹ. فار ایگزامپل, اگر آپ کی ریکوائرمنٹ میں کوئی خرابی ہو گئی ہے اور آپ نے ٹیسٹنگ کے دوران میں اس خرابی کو آپ نے پکڑا ہے, آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں یہ گڑبڑ ہو گئی تھی, یہ ایکسیپٹنس ٹیسٹ کرتے وقت اس کو پکڑا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ڈیزائن ہوا ہے وہ بھی غلط ہے, جو کوڈنگ ہوئی ہے وہ بھی غلط ہے, جو آپ نے ٹیسٹنگ کی ہے وہ بھی غلط ہے, یہ ایکسیپٹنس ٹیسٹ میں آپ نے پکڑا ہے. تو وہ تمام چیزیں آپ کو نئے سرے سے کرنے کی ضرورت پڑے گی, اور وہ جب تمام چیزیں آپ کریں گے, آپ ڈیزائن چینج کریں گے, آپ کوڈ کریں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اور اس سے سائڈ افیکٹس اس کے ہوں, اس کے ریپل افیکٹس ہوں, اور وہ اور چیزیں اس سے گڑبڑ ہو جائیں. دیٹ مینس کہ اگر آپ کوالٹی ایشورنس کریں گے, ہر سٹیج کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کریں گے, ریکوائرمنٹس کی کوالٹی ایشورنس کریں گے, ڈیزائن کی کریں گے, کوڈنگ کی کریں گے, اینڈ سو فورتھ, اور اس سلسلے میں ریویوز ہیں, فارمل ٹیکنیکل ریویوز ہیں, کلائنٹس کے ساتھ میٹنگز ہیں, جو بھی مختلف ٹیکنیکس ہم نے پڑھی تھیں, تو نہ صرف یہ کہ آپ زیادہ بہتر سافٹ ویئر بنائیں گے, اس کی کوالٹی زیادہ اچھی ہوگی, بلکہ آپ کی اوور آل کاسٹ بھی کم ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی ایشورنس کو انکارپوریٹ کرنا جو ہے از کاسٹ افیکٹو. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ یہ ایک اوور ہیڈ ہے, اس سے خرچہ بڑھتا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کا اصل میں اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے, پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. دین دی نیکسٹ تھنگ دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ واز دی کنفیگریشن مینجمنٹ. کنفیگریشن مینجمنٹ کس چیز کا نام ہے؟ کنفیگریشن مینجمنٹ اس چیز کا نام ہے کہ اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایک کنٹینیوس ایوولوشن کا پروسیس ہے. اس میں چینج از کنٹینیوس. دی اونلی تھنگ دیٹ از اسٹیٹک in the development process or in the life cycle of a software is the change itself. اور چینج ہر ڈائمینشن میں چینج ہو رہی ہے. آپ کی ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہیں, آپ کا ڈیزائن چینج ہو رہا ہے, آپ کا کوڈ چینج ہو رہا ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ ساری چیزیں جب چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو اگر پراپرلی مینج نہ کیا جائے تو ایک زبردست کیوس ہو جاتا ہے. اکثر اوقات یہی نہیں پتہ لگتا کہ جو سافٹ ویئر بنا تھا وہ سافٹ ویئر کس ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ بنا تھا, اصل میں فائنل کاپی کس کے پاس ہے, جو فائنل چینجز ہوئی تھیں وہ اوور رائٹ کیسے ہو گئیں, کون سی چینج جو انکارپوریٹ ہو گئی, کون سی نہیں ہوئی, کس ورژن میں کون سے کلائنٹ کے پاس کون سی سافٹ ویئر ہے, اس میں کون کون سے ڈی ایل ایلز ہیں, کون سے کوڈ کی ورژنز ہیں, کون سے ڈیزائن کی ورژن ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے اگر آپ ملٹیپل کلائنٹ سے آپ کا واسطہ ہو, یا فار دیٹ میٹر اگر سنگل کلائنٹ بھی ہو. تو جب تک آپ کے پاس کنفیگریشن مینجمنٹ آپ کی پراپر نہیں ہوگی, چینج کو آپ پراپرلی کنٹرول نہیں کر رہے, ورژننگ نہیں کر رہے, اس کی ہسٹری کو مینٹین نہیں کر رہے, جہاں جہاں چینجز ہو رہی ہیں ان کو ٹریک نہیں کر رہے, اسٹیٹس رپورٹنگ نہیں اس کی کر رہے, اس وقت تک یہ بہت ایک مشکل کام ہوگا کہ آپ سافٹ ویئر کو اچھے طریقے سے بنا پائیں گے, اور اکثر اوقات آپ کیوس کی صورت میں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور گڑبڑ ہو جائے گی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو آپ غلط سافٹ ویئر بھیج دیتے ہیں, بگی سافٹ ویئر بھیج دیتے ہیں, حالانکہ آپ نے کام کیا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اکثر غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ کنفیگریشن مینجمنٹ جو ہے یہ ایک نہایت امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے, کی پروسیس ایریا ہے CMM لیول 2 پہ, اور اس کو کسی صورت میں بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. پھر ہم نے جس چیز پہ بات کی تھی وہ تھی ریکوائرمنٹ مینجمنٹ. ریکوائرمنٹ مینجمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ریزنس کہ اگر یہ آپ ٹھیک طریقے سے نہ کریں تو آپ کا سافٹ ویئر فیل ہو جاتا ہے. اور ریکوائرمنٹ مینجمنٹ میں ونس اگین جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے
کہ ریکوائرمنٹس میں چینجز جو ہیں ان کو آپ نے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. جب آپ ایک بار سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں شروع ہو جائیں, آپ کا پروجیکٹ شروع ہو جائے, تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایز دی پروجیکٹ پروگریسز تو اس میں ریکوائرمنٹس میں چینجز کم سے کم آئیں. جتنی چینجز ہیں وہ اپ فرنٹ آئیں. اچھے طریقے سے اگر آپ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس کو سمجھ لیتے ہیں, اچھے طریقے سے آپ وہ کر لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں چینجز کی پاسبلٹیز کم ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کا آپ کو ہمیشہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی. ریکوائرمنٹس کے سلسلے میں جو ان کو مینج کرنے میں, ایک تو آپ نے اس کے اسکوپ کریپ کو آپ نے مینج کرنا ہے, اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس کو ٹریس کرنا بڑا ضروری ہے. ٹریسیبلٹی از اے ویری افیکٹو اینڈ ویری یوزفل ٹول جس کی مدد سے آپ بہت بہتر نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو ٹریسیبلٹی کو ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کوئی ٹول اس طریقے سے استعمال کریں جس میں آپ ریکوائرمنٹس کو پراپرلی ٹریس کر سکیں, اینڈ ٹو اینڈ, فرام دا ریکوائرمنٹ ٹو دا یوز کیس ٹو دا گوئز ٹو دا ڈیزائن ٹو دا کوڈ ٹو دا ٹیسٹ اینڈ آل دا وے تھرو, تاکہ اگر کہیں پر بھی کوئی چینج ہوتی ہے تو آپ کو پتہ لگے کہ کون کون سے آرٹیفیکٹس میں کس کس جگہ پہ جا کے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ایک ریکوائرمنٹ کی مینجمنٹ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کا آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے, جس کو آپ کو ہمیشہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. The next thing is the software evolution. سافٹ ویئر ایوولوشن کیا چیز ہے کہ جب آپ کا سافٹ ویئر کچھ عرصہ چلتا ہے, کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہ آپریشن میں رہتا ہے, تو پھر اس میں ایک سٹیج آتی ہے, اس میں نئی آپ کو ریکوائرمنٹس لے کے آنی پڑتی ہیں, نئی چیزیں لے کے آنی پڑتی ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ سافٹ ویئر ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ سافٹ ویئر ڈیٹیریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کو نئے سرے سے آپ کو اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا سٹیج آ جاتا ہے کہ اس میں چینجز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے سافٹ ویئر کو عموماً ہم لیگسی سافٹ ویئر کے سے یاد کرتے ہیں, اور اس میں جو خاص طور پہ جو ٹیکنیک ہم نے دیکھی تھی جو آج کل بہت پاپولر ہے وہ ہے سافٹ ویئر ریفیکٹرنگ کی ٹیکنیک, کہ ایک سافٹ ویئر جو چلتا ہوا سافٹ ویئر ہے اس کو کیسے ایوالو کیا جائے, کیسے اس کو ریسٹرکچر کیا جائے تاکہ اس کا انٹرنل اسٹرکچر جو ہے وہ بہتر ہو, تاکہ وہ زیادہ مینٹنیبل بن سکے. جو سافٹ ویئر جو ہے اس کو چینج کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت ٹرکی بزنس ہے. سو ایوولوشن جب ہم سافٹ ویئر کی دیکھتے ہیں, سافٹ ویئر کی اس میں ہم لیگسی مائگریشن بھی دیکھتے ہیں, اس میں ری انجینئرنگ بھی دیکھتے ہیں, اس میں بزنس پروسیس ری انجینئرنگ بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مشکل عمل ہے اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے, ایک فل فلیجڈ ایریا ہے جس کو ہم نے اتنی ڈیپتھ میں اتنی ڈیٹیل میں کور نہیں کیا تھا, لیکن آپ کو اس کورس میں اس چیز کے بارے میں بتانا ضروری تھا. تو یہ اوور آل ایک ہمارا اوور ویو تھا اس کورس کے بارے میں, جو ہم نے اس کورس میں چیزیں دیکھی. امپورٹنٹ چیز جو آپ کو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جو سی ایم ایم لیول 2 کے جو کے پی ایز جو ہیں وہ امپورٹنٹ کے پی ایز ہیں, اور اگر آپ ان کے پی ایز کو فالو کریں گے تو آپ بڑی حد تک اپنا سافٹ ویئر جو ہے اچھا سافٹ ویئر بنانے میں کامیاب ہوں گے, آپ کی ٹیم اچھی ٹیم سمجھی جائے گی. لیکن آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کا سائز کتنا ہے, وہ کس حد تک ان پروسیس ایریاز میں کون کون سی ایکٹیویٹیز کر سکتی ہے. تو اگر آپ پورے طریقے سے سی ایم ایم پہ کو امپلیمنٹ نہ کر سکیں تو پھر بھی آپ کو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں کون سی ہیں جو آپ کو ہر حال میں کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ ایک اچھا سافٹ ویئر ہاؤس بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے, یا آپ کی آرگنائزیشن اچھا سافٹ ویئر نہیں بنا پائے گی. اس کے ساتھ ہی میں اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ کورس آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ اگر زندگی رہی پھر کسی وقت دوبارہ ملیں گے. اس وقت تک خدا حافظ اور السلام علیکم.